ایک قانون اور منظور کر لیتے ہیں کہ خواتین لازماً برقع پہنے اور مرد لازماً داڑیاں رکھیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ان کے اس حق میں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اختلاف کا حق تو ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ کام ہے کہ جو آپ کو تبلیغ تلقین سے کرنا چاہیے، اس میں آپ قانون نہیں بنا سکتے۔ میرا نقطہ اور سب کیا قانون بنا سکتے ہیں؟ دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا داڑھی سنت ہے، آیا سنت موقدہ ہے، بہت سے حضرات کے نزدیک واجب ہے، اور یہ وہ شے ہے کہ جو گویا کہ انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے کہ اس شخص کا کس سمت ہے، کس کلچر سے متعلق۔ ڈاکٹر صاحب بعض لوگوں کے تو داڑھی آتی نہیں ہے، اب وہ پولیس والے پکڑ لیں گے اس راستے میں، وہ بیچارہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے گھومے۔ ایکسیپشنز پر بات نہ کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پہ مجموعی طور پر یہ داڑھی ہے اور یہ سنت موقدہ سب کے نزدیک ہے، بلکہ بعض علماء جو ہے داڑھی مونڈی جا سکتی تو رکھی بھی نہیں جا سکتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ داڑھی جو ہے وہ تو سکھ بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں، کوئی حق نہیں ہے، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، بول و برات ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی، اس میں کیا فرق واقع ہوا؟ سوال تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے وہ چیز لازم ہوگی۔ شیو کر رہا ہے جو شخص، وہ بھی کسی کی اطاعت کر رہا ہے، کسی کی پیروی کر رہا ہے، وہ ویسٹ کے کلچر کی پیروی کر رہا ہے۔ اور ٹائی اگر پہن رہے ہیں اس سے آگے مت جائیے، ایک مسئلے کے اوپر ہی ہے۔ ایک یہ ضرور ہے کہ روکا گیا ہے کہ بحیثیت مجموعی جی آپ کسی دوسری قوم کے متشابہ نہ ہو جائے۔ ٹھیک، اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہن کر، ان کے داڑھی بھی نہ ہو، شیو ہو، اور یہ جائیں لندن میں، کون بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، یہ پارسی ہے، یہ کون ہے؟ وہی جو بتا سکتا ہے۔ یور آئیڈینٹی از لاسٹ۔ جو مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھے گا، اور داڑھی مونچھ جو ہے سکھ رکھتا ہے، مونچھے بھی ہے، داڑھی بھی ہے، جھڑوس بنا ہوا ہوتا ہے، اور مسلمان کی داڑھی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے لوگ ہوتی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ آپ کے نزدیک داڑھی رکھوائی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ یہ کبھی ٹھیک ہے جی، واضح طور پر میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ دین کے جتنے احکام ہیں ان سب کی پابندی ہم اللہ اور رسول کی اطاعت میں کرتے ہیں، اس کی تلقین کی جا سکتی ہے، ان کی ترغیب دی جا سکتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کون سا حکم دین میں کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ ریاست کو اس میں مداخلت حق نہیں ہے۔ یہ اصل میں بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا۔ میں تو آپ تو اس ان واجبات اور سنن موقدہ کی بات کر رہے ہیں، میں حج کی بات کر رہا ہوں، میں جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ خاص حالات میں جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، اس میں وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہے، لیکن ریاست کارروائی نہیں کر سکتی۔ ریاست کے حدود اللہ تعالیٰ نے معین کر دیے، اور اس وجہ سے نہ وہ داڑھی رکھوا سکتی ہے زبردستی، نہ عورتوں کو پردہ کرا سکتی ہے زبردستی۔ یہ چیزیں اگر ریاست کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے، تو اس کے پاس جمعہ کا ممبر موجود ہے، وہ تلقین کرے، اس کے دلائل دے، لوگوں کو اس کا قائل کرے، اس کا حق ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں کہ اس کو قانون سازی کا حق ہے، لیکن قانون سازی کے حدود تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ اور رسول کے احکام ہے، تو میرے نزدیک اللہ اور رسول نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اس دائرے کے بعد فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ یہ جب ان لوگوں کے لیے جن کے لیے موت کی سزا سے اللہ نے یہ رعایت رکھی ہے، تو آپ مجھے بتائیے باقیوں پر آپ کس طرح اس کو لاگو کرتے ہیں؟